السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں دوستو، آج کے حوالے سے تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا تھا۔ 23 مارچ ہمارے ملک کے لیے ایک عہد ساز، تاریخ ساز دن ہے۔ کچھ اللہ کے مخلص ہمدرد بندوں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کو اللہ تعالیٰ نے پایہ تکمیل تک پہنچایا اور ہمیں ایک ملک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے بھی اپنے وطن سے، قوم سے پیار کیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے ہجرت کے لیے، تو اپنے مکہ کی طرف الوداعی نظر ڈالتے ہوئے فرمایا تھا، یا مکہ ما اطیبک من بلد و احبک الی لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک۔ اے مکہ، تو مجھے کتنا محبوب ہے اور میری نظروں میں تو کتنا پیارا ہے۔ میری قوم اگر مجھے نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ یہ ایک نبی کے جذبات تھے، اور آخری نبی، تاجدار انبیاء اور کل بنی نوع انسان جنات، یہ آپ کے اپنے شہر، اپنے وطن کے لیے جذبہ تھا مکہ چھوڑتے ہوئے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی آپ نے دعا کی کہ یا اللہ مدینے کی برکتوں کو مکے کی برکتوں سے دگنا کر دے، اور یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ جو مدینے والوں کو خوف زدہ کرے تو اسے اس طرح ختم کر دے جیسے پانی میں نمک ختم ہو جاتا ہے۔ اور مدینے والوں سے پھر آپ نے یہ عہد کیا کہ المحیا محیاکم والممات مماتکم، کہ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہوگا، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو وطن کی کشش محبت یا گھر کی کشش محبت، بلکہ ایک اور حدیث یاد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ سے جب نکلتے تھے سفر کے لیے، تو جب آپ واپس آتے تو جب شہر کے قریب پہنچتے تو اپنے اونٹنی کو تیز دوڑاتے تھے، اور پھر آخری حج پہ جب آپ واپس آئے اور اپنے رات ذوالحلیفہ میں قیام کیا، تو آپ نے صبح جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو سامنے احد پہاڑ نظر آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک ٹکڑا دیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے میں اپنے تمام 18 کروڑ بسنے والے اہل ایمان کو، اور جو دوسرے ہمارے مذاہب کے ہمارے انسانی بھائی یہاں رہ رہے ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور بھی ہوں گے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جو بھی یہاں اس دیس میں رہتا ہے، میرا ان سب کے لیے ایک بہت ہی ناصحانہ ہمدردانہ میرا پیغام ہے کہ دیس وہ ہوتا ہے جس میں سچائی ہو، عدل ہو، دیانت ہو، محبت ہو۔ ہم اس دیس کے باشندے ہیں، اس کی حفاظت ہمارے ذمے اتنی ہی ہے جتنی حکومت پاکستان کے ذمے، یا افواج پاکستان کے ذمے، یا پولیس پاکستان کے ذمے، یا جتنے سرکاری ادارے اور محکمے ہیں، جتنا ان کے ذمہ ہے اتنا ہی ہمارے ذمہ ہے کہ یہ ہماری دھرتی ہے، ہمارا دیس ہے،
ہم اس کو 4 چیزوں سے آباد کر دیں تو ساری کمیاں پوری ہو جائیں گی۔ ہم حکومتوں کا گلہ چھوڑ دیں، فوج پولیس کا گلہ چھوڑ دیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنی ذات پر حاکم ہے۔ میں اپنی آنکھوں پہ حاکم ہوں، ہاتھوں پہ، پاؤں پہ۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہم میں سے ہر آدمی راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں اپنی ذات سے ابتدا کروں کہ میں کبھی ظلم نہیں کروں گا، میں ہمیشہ عدل کا ساتھ دوں گا، میں ہمیشہ سچ بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ہمیشہ دیانتداری سے کام کروں گا، کبھی خیانت نہیں کروں گا، اور میں سب سے محبت کروں گا، کسی سے نفرت نہیں کروں گا۔ میرے عزیزو، کسی کافر کو بھی حقیر سمجھنا میرے دین میں منع ہے۔ ہمیں سب سے محبت کرنے کا حکم ہے، سب سے ہمدردی کرنے کا حکم ہے۔ تو ہم اس کا انتظار نہ کریں کہ کوئی قانون نافذ ہو، کوئی حکومت آئے۔ حکمران بھی تو ہم میں سے ہی بنتے ہیں، ہماری جیسے وہ انسان ہیں۔ ہم سارا وزن ان پر ڈال دیتے ہیں کہ حکمران گندے ہیں اور محکمے گندے ہیں، ادارے گندے ہیں۔ ہم اوروں کو برا کہنا چھوڑ دیں، ہم اپنی ذات سے جو اللہ نے کہا تو امرت ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے مجھے حکم ہے کہ میں سچا مسلمان بن کے دکھاؤں اور سچا انسان بن کے دکھاؤں۔ مجھے سچ بولنے کے لیے کسی پولیس کی ضرورت نہیں، مجھے انصاف کے لیے کسی طاقت کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی ذات سے انصاف کروں، اور انصاف کا مطلب صرف آپس کے لڑائی اور جھگڑوں کا نہیں ہے، بلکہ میں اگر ترازو کو صحیح تول رہا ہوں تو اس کو بھی اللہ نے انصاف کہا ہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ اگر میری دکان کا ترازو صحیح تول رہا ہے تو میں انصاف کر رہا ہوں، غلط تول رہا ہے تو میں ظلم کر رہا ہوں۔ تو ہم اپنی ذات سے انصاف کو گلے لگائیں، سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے لیکن ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو ایک ہم دھوکے سے بچیں، خیانت سے بچیں، ایک نفرتوں سے بچیں۔ وہ نفرت چاہے مذہب کے نام پر ہو، وہ چاہے قوم کے نام پر ہو، وہ صوبے کی بنیاد پر ہو، وہ زبان کی بنیاد پر ہو، سیاست کی بنیاد پر ہو، آپس کے دنیاوی اختلاف کی بنیاد پر ہو، رشتے ناتوں کی بنیاد پر ہو۔ میں آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کے عرض کرتا ہوں کہ نفرتیں مٹا دو، جھوٹ کو ختم کرو، ظلم کو ختم کرو، بددیانتی کو ختم کرو۔ انتظار نہ کرو کہ کوئی آ کر قانون نافذ کرے گا، یہ چیزیں نافذ کرنے سے نہیں ہوتی، یہ تو ذاتی محنت سے ہوتی ہیں۔ ہر فرد اپنی جگہ پر اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے، اور جیسے ہم حکومت سے تقاضا کرتے ہیں یہ حکومت یہ کرے، حکومت یہ کرے، ہمارا یہ حق ہے، ایسے حکمرانوں کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے قانون کے تنفیذ میں مدد کریں۔ ہم ان کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ہم ان کو لاگو کریں۔ سڑکوں پر اکثر دیکھنے میں آتا ہے ٹریفک اشارہ کھلنے سے پہلے ہی ٹریفک کا اشارہ توڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اب حکومت کا کیا قصور ہے؟ یہ تو میرا قصور ہے کہ میں نے اشارہ توڑا ہے۔ ایک لائن بنی ہوتی ہے ریلوے پھاٹک پر، دوسری گاڑیاں ساتھ آ کے کھڑے ہوتے 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 4 لائنیں سڑک پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، ادھر بھی ٹریفک بلاک، ادھر بھی بلاک۔ چونکہ میں اکثر سفر کرتا ہوں تو بہت تکلیف دہ مرحلہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم نے دوسرے کا حق مارا ہے اور سب کے لیے ہم نے راستہ خراب کر دیا ہے۔ اگر ہم لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں تو باہر ملکوں میں سفر ہوتا ہے 3 میل لمبی لائنیں ہوتی ہیں، لیکن دائیں بائیں جگہ ہوتی ہے گاڑی وہاں سے نکال کے آگے جانے کی، لیکن کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا۔ سب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی باری پر انتظار کرتے ہوئے سارے نکل جاتے ہیں۔ ہزاروں گاڑیاں نکل جاتی ہیں، ہماری 50 گاڑیاں ہوتی ہیں اور 2 گھنٹے ٹریفک پھنسی ہوتی ہے کہ سب زیادتی کرتے ہیں، نا انصافی کرتے ہیں۔
تو جہاں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ایسے ہی حکمرانوں کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کے قوانین کی پابندی کریں، ہم ٹیکس کو ادا کریں۔ میرے ملک میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، جو جتنا بیچارہ تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا تو زبردستی کٹ جاتا ہے، باقی جتنے لوگ ہیں ان میں بہت کم لوگ ہیں جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں یہ ہمارے ذمہ نہیں ٹیکس ادا کرنا۔ بھائی یہ سارے جو اخراجات چل رہے ہیں یہ ہمارے انہی جو ہم دیتے ہیں حکومت کو اس سے چلتے ہیں، تو چاہے اس میں مجھے پتہ ہے کہ بددیانتی بھی ہوتی ہے، خیانت بھی ہوتی ہے، کہ میرے ملک میں خیانت ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے دیانت بھی ہے، بہت دیانتدار افسران بھی ہیں جو کسی کا پانی پینے کے بھی روادار نہیں ہیں، چائے کا کپ پینے کے روادار نہیں ہیں۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ہم اس چیز کو عذر بنائیں کہ ٹیکس تو وہ بددیانت لوگ کھا جاتے ہیں، ہم کیوں ادا کریں، ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے غریبوں کا بھلا ہوگا، بہت سے ادھورے منصوبے ہمارے مکمل ہو جائیں گے، اور یہ مدد کرنا یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، اور اس پر بھی اللہ کے فضل سے ہمیں صدقے کا اجر ملے گا۔ تو میں یہ بھی مالدار طبقے سے کہوں گا، تاجروں سے کہوں گا کہ جس کو بھی اللہ نے رزق دیا ہے وہ ٹیکس پورا ادا کرے، اس سے قوم کا بھلا ہوگا، کتنے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، اور زکوٰۃ میں کوتاہی نہ فرمائیں، زکوٰۃ ادا کریں، کتنے غریبوں کا علاج ہو جائے گا، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ تو ہم اس دیش کو 4 چیزوں کا تحفہ دیں، سچائی کا، عدل کا، دیانت کا، محبت کا، اور 4 چیزیں یہاں سے، 4 اندھیرے یہاں سے ختم کریں، نہ کسی ڈنڈے کا انتظار کریں، نہ کسی حکومت کا، اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں۔ ہر مرد، ہر عورت، ہر بڑا، ہر چھوٹا، ہر بچہ، ہر بچی، ہر مالدار، ہر فقیر کہ میں آج کے بعد کسی پر زیادتی نہیں کروں، میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، میں آج کے بعد بددیانتی نہیں کروں گا، میں آج کے بعد کسی سے بھی نفرت نہیں کروں گا، سب سے محبت کریں۔ ہمیں گناہ سے نفرت کا حکم ہے، گناہ گار سے، خاص طور پر جو ہماری اس وقت مذہب کے نام پر نفرت ہے، اس نے ہمیں ڈبو دیا ہے۔ قوموں کو زوال باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا ہے، اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں کی سازش، فلاں کی سازش، فلاں کی سازش، اصل میں تو اپنے اندر زوال ہوتا ہے، اپنے اندر کمیاں ہوتی ہیں۔ تو میں آج کے دن کے حوالے سے اپنے تمام پاکستان کے بہن بھائیوں کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، عاجزانہ بھی، ہمدردانہ بھی، کہ ہم اپنے دیش میں سچائی کے پھول اگائیں، محبت کے پھول اگائیں، نفرتوں کو دفن کر دیں، جھوٹ سے نفرت کریں۔ میرے نبی کا فرمان ہے جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں اس جھوٹ کی بدبو سے، اور آپ نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ مظلوم چاہے مسلم ہے، چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، دہری ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اگر وہ مظلوم ہے تو آپ نے کہا مظلوم کی بددعا سے بچنا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سیدھی اوپر جاتی۔ تو ہم عہد کریں، اپنی ذات سے شروع کریں، تو انشاءاللہ اس ملک میں بہت بھلائیاں ہیں۔ ہر وقت ہم نیگیٹو باتیں کر کے، ہمارے جو ٹی وی ٹاک شو ہیں وہ بھی بہت زیادہ نا امیدی کی باتیں کرتے ہیں، مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، جس سے اور زیادہ بددلی پھیلتی ہے۔ میں ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تاریخ پہلو تو ہمیشہ رہے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، جیسے رات ختم نہیں ہو سکتی ایسے ہی تاریخ پہلو بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ہم اجالوں کے انتظار میں وقت گھڑیاں گزارتے ہیں، گھڑیاں گنتے ہیں، تو ایسے ہی اجالے جیسے اندھیرے ہیں، اجالے بھی ہیں۔ تو میرے ملک میں اندھیرا بھی ہے تو اجالا بھی ہے، بڑے عظیم شخصیات بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، مردوں میں بھی، خواتین میں بھی، ہر جگہ پر، ہر شعبے۔ تو میں ٹی وی پروگرام کرنے والوں سے بھی کہوں گا کہ
امید دلائیں، خوشخبریاں سنائیں، مایوسی کی بات نہ کریں، حوصلہ افزائی کی بات کریں، حوصلہ شکنی کی بات نہ کریں، محبت کو پھیلائیں، نفرتوں کو مٹائیں، اور خاص طور پر جو ہمارے صوبوں کی نفرت ہے، کبھی زبان کی نفرت ہے، اس کو ختم کر کے محبت کو پھیلائیں، آپس میں شیر و شکر ہونے کی کوشش فرمائیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا، آپس کی محبتیں پروان چڑھیں گی تو باقی کمیاں وہ بہت حد تک کم ہو جائیں گی، بہت حد تک کم ہو جائیں گی۔ تو میں آخر میں اپنے پیغام کو خلاصے کے طور پر کہتا ہوں کہ 4 چیزیں زندہ کرنی ہیں، 4 چیزیں دفن کرنی ہیں۔ انصاف کو زندہ کرنا ہے، سچائی کو زندہ کرنا ہے، دیانتداری کو زندہ کرنا ہے، محبت کو زندہ کرنا ہے، ظلم کو دفن کرنا ہے، جھوٹ کو دفن کرنا ہے، دھوکے، خیانت، فراڈ کو ختم کرنا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تعسرا، خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو دین سے دور نہ بھگاؤ، خوشخبریاں سناؤ، بشرا ولا تنفرا۔ نفرت عربی زبان کا لفظ ہے جس میں ہوتا ہے کسی سے آزردہ ہو کر، رنجیدہ ہو کر، کسی پر غصے ہو کر اس سے دور چلے جانا، اور اس سے کٹ کر اس سے دور چلے جانا۔ تو کہا ولا تنفرا، ایسی بات نہ کرنا کہ لوگ تم سے ناراض ہو کر کٹ کر دور ہو جائیں اور کہیں بھی ایسا دین ہمیں نہیں چاہیے، ہم اس دین پر نہیں چل سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اما انی لم ابعث بالیہودیت ولا النصرانیہ، میں رہبانیت لے کر نہیں آیا، ولکنی بعثت بالحنفیہ السمح، میں تو ایک صاف ستھرا آسان سہولت والا دین لے کر آیا ہوں۔ اور فرمایا ان اللہ شرع الدین وجعلہ سہلا سمحا واسعا، میرے اللہ نے تمہیں دین دیا ہے جس کو آسان کیا ہے، جس کو کشادہ کیا ہے، جس کو نرم کیا ہے۔ تو ہم نرمی پھیلائیں، محبت پھیلائیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، وہ عرض کرتا ہوں کہ بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں اپنے مزاج کی شدت کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے، کرختگی کی وجہ سے وہ شدت پھیلا رہے ہیں۔ ایسے ہی میں آخر میں علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ممبر سے فرقہ واریت کے مضامین بیان کرنا چھوڑ دیں، الفت، محبت، پیار کے مضامین بیان کریں، متفق علیہ چیزوں کو بیان فرمائیں، فضائل کو بیان فرمائیں، آپس میں جو چیزیں نفرت کو پیدا کرتی ہیں، جنم لیتی ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا دیتی ہیں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کے سینوں میں علم کی شمع جلائی ہے اور قرآن کو آپ کے سینوں میں محفوظ کیا ہے، آپ فرقہ واریت کو ہوا نہ دیں، ہر محبت کو پھیلائیں۔ اختلاف رائے کے باوجود بھی محبت کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، بلکہ محبت کرنا ہی فرض ہے۔ اگر میرا کسی سے کسی مسئلہ میں اختلاف ہے، کسی عقیدہ میں اختلاف ہے، تو میں اس حد تک تو نہ جاؤں کہ میں اس سے متنفر ہو جاؤں، نفرت کرنا شروع کر دوں، اس سے آگ بھڑکے گی، اسلام کو کوئی نفع نہیں پہنچے گا، میرے دیس کو کوئی نفع نہیں پہنچے گا، ہم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماریں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا بشرا ولا تنفرا، پھر فرمایا یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں نہ پیدا کرو، تو کہ ہم لوگوں کو قریب کر سکیں، لوگوں کو قریب کر سکیں، ان کو آسان زندگی دے سکیں۔ اور پھر میرے اللہ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تمہارا رب تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا ہے۔ یہ میں مختصر سی بات آپ سب بہن بھائیوں سے جو میرے اس دیس میں رہنے والے ہیں، میں بھی اسی دیس کا ہوں، پوری دنیا پھرتا ہوں لیکن ہمیشہ اپنے دیس پہنچنے کی تمنا ہوتی ہے، آس ہوتی ہے۔ میں گاؤں میں رہتا ہوں، مجھے ہمیشہ اپنے گاؤں میں ہی رہنے کا شوق رہتا ہے، شہروں میں رہائش بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جی چاہتا ہے جہاں جنم لیا، جہاں ماں باپ کی قبریں بنی، وہیں زیادہ وقت گزرے۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے، ایک طبعی چیز ہے۔ تو آؤ بھائی ہم سب مل کر اللہ سے وعدہ کریں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن کر دکھائیں، اور ان برائیوں کو جو میں نے ذکر کیا، باقی بھی بے شمار ہیں لیکن یہ بنیادی ہیں، یہ
ختم ہو گئیں تو انشاءاللہ بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کی مجلس ختم کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔